اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یقال لک الا ما قد قیل للرسل من قبلک ان ربک لذو مغفرۃ وذو عقاب علیم۔ ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 43 یعنی 43 کی تلاوت کی گئی۔ صورت ہے حامیم السجدہ، 41ویں صورت، 24واں پارہ، فمن اظلم۔ آج ہم کریں گے 43 سے 46 تک کی تلاوت، اور اس طرح آج ہمارا پارہ نمبر 24 ختم ہو جائے گا۔ پارہ نمبر 24 کا نام ہے فمن اظلم، اور ہم 25ویں سپارے میں داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کل 25ویں سپارے میں ہم داخل ہو جائیں گے۔ آج ہم کریں گے 43 سے 46 تک۔ آئیے 43 کے معنی پڑھتے ہیں۔ کیا نہیں کہا جا رہا تم سے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی جو کہا گیا تھا ان رسولوں کو جو ہو گزرے تھے پہلے؟ یقیناً رب تمہارا لذو مغفرۃ و ذو عقاب علیم ہے، یعنی بڑا درگزر کرنے والا ہے، ساتھ ہی عقاب کی طرح جھپٹ کر سزا دینے والا بھی ہے۔ تو سزا بھی دینے والا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ درگزر کرنے والا بھی ہے۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ أَعْجَمِيٌّ وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمْيٌ اولئک ینادون من مکان بعید۔ اور اگر بناتے بھیجتے ہم اس قرآن کو عجمی زبان یعنی غیر عرب زبان میں تو البتہ کہتے یا اعتراض کرتے کیوں نہیں نازل کیا اس قرآن کو عربی میں کہ سمجھتے ہم اس کی آیات اور ہدایات اور احکامات اور نصیحتوں کو۔ یعنی اگر ہم اس قرآن کو غیر عربی زبان میں نازل کرتے تو وہ یہ اعتراض کرتے، اور جب ہم نے عربی زبان میں نازل کیا ہے کہ سمجھتے ہم اس کی آیات کو اور ہدایات کو۔ عجمی کلام اور مخاطب عربی کیسی عجیب بات ہوتی ہے۔ کہو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، قرآن، کتاب قرآن ان لوگوں کے لیے ہے جو ایمان لاتے ہیں، ہدایت اور شفا ہے، اور جو نہیں لاتے ایمان تو یہ قرآن ہے ان کے کاروں کا بہرا پن۔ یہ ڈاٹ ہے، ڈاٹ بن جائے گا، بہرا پن بن جائے گا، آنکھوں کا اندھا پن بن جائے گا، آنکھوں کی پٹی بن، اور وہ ایسا محسوس کرتے ہیں گویا کہ ان لوگوں کو پکارا جا رہا ہو بہت دور سے، اور قرآن کی آواز ان کو نہیں پڑتی سنائی، اور اس کا پیغام وہ نہیں سننا چاہتے، اور ایسا لگتا ہے ان کو کہ یہ پیغام بہت دور سے آ رہا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ۔ اور یقیناً ہم نے ہی دی تھی موسیٰ کو کتاب تورات، پھر اختلاف کیا گیا اس میں، اور اگر نہ ہوتی یہ بات طے شدہ پہلے سے ہی تمہارے رب کی طرف سے تو چکا دیا جاتا فیصلہ ضرور ان کے درمیان جو اختلاف کرتے ہیں۔ اور یقیناً وہ بھی پڑے ہوئے ہیں ایک شک میں اس قرآن کے بارے میں جس نے ان کو بے چین کیا ہوا ہے، ڈالا ہوا ہے الجھن میں۔ تو اب وہ پرانی کتاب کا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں کہ تورات جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی تھی، لیکن انہوں نے اس میں انحراف کر دیا، اختلاف کر دیا، تحریف کر دی، اور اگر یہ بات طے شدہ نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی وقت یہ فیصلہ بھی فرما دیتے، لیکن یہ طے شدہ تھا کہ نبی آخری الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب قرآن نازل ہونی ہے، آخری کتاب، آخری رسول۔ تو اس طرح اس بات نے ان کو الجھن میں ڈالا ہوا ہے۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبید۔ جس نے عمل کیے نیک تو کرے گا وہ اپنے لیے، جو بدی کرے گا تو وبال ہوگا اسی پر، اور نہیں ہے تیرا رب ظالم اپنے بندوں پر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں فرما دیا کہ جو لوگ نیک عمل کریں گے تو وہ نیک بھی اپنے لیے کریں گے، اور جو بد عمل کریں گے یا بدی کریں گے تو اس کا وبال بھی انہی پر ہوگا، ان کی گردنوں پر ہوگا۔ تو اس طرح آج ہم نے 46 نمبر تک کی آیت کی تلاوت کی۔
حامیم السجدہ 41ویں سورہ ہے، یہ ابھی جاری رہے گی اور 24ویں پارے سے نکل کر 25ویں پارے میں داخل ہو جائے گی۔ 25ویں پارے کا نام ہے الہ یرد، الہ یردو یا الہ یرد، رائٹ، 25واں پارہ کل ہم انشاءاللہ شروع کریں گے، لیکن حامیم السجدہ جاری رہے گی اور 24ویں پارے سے نکل کر 25ویں پارے میں چلی جائے گی۔ قرآن شریف کو سمجھ کر پڑھیے، آہستہ آہستہ پڑھیے، قرآن و سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کیجیے، یہی ضابطہ اخلاق اور ضابطہ حیات ہے اور دونوں جہانوں میں کامیابی کی کنجی۔ صدق اللہ العظیم۔